ختم نبوت حلف نامہ تبدیلی کیس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تاریخ ساز فیصلہ 9 مارچ 2018 بروز جمعۃ المبارک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ختم نبوت حلف نامہ تبدیلی کیس کا تاریخ ساز فیصلہ سنایا۔ الیکشن ایکٹ 2017 بل میں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کیس کی سماعت تقریباً 10 دن تک جاری رہی۔ کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد عدالت عالیہ نے مختلف مکاتب فکر کے 4 بڑے علماء کرام سمیت 3 بڑے آئینی ماہرین کو بطور عدالتی معاونین طلب کیا، جنہوں نے بھرپور طریقے سے ختم نبوت کی آئینی اور دینی حیثیت کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ عدالت عالیہ اسلام آباد کے چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تاریخ ساز فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ دین اسلام اور آئین پاکستان مذہبی آزادی سمیت اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کے تمام بنیادی حقوق کی مکمل ضمانت فراہم کرتا ہے۔ ریاست پر لازم ہے کہ ان کی جان و مال، جائیداد اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور بطور شہری ان کے مفادات کا تحفظ کرے۔ آئین کی شق نمبر 5 کے مطابق ہر شہری کا بنیادی فرض ہے کہ وہ ریاست کا وفادار اور آئین اور قانون کا پابند ہو۔ یہ فریضہ ان افراد پر بھی لازم ہوتا ہے جو پاکستان کے شہری نہیں لیکن یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فیصلے میں تمام سرکاری ملازمین کے لیے ختم نبوت حلف نامہ لازمی کرنے کی تجویز دی۔ ان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ، پیدائش سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ اور انتخابی فہرستوں میں مسلم اور غیر مسلم حلف نامے کو لازمی قرار دیا جائے۔ شناختی کارڈ میں مذہب چھپانے کو جرم قرار دیا جائے۔ نادرہ کو فوری طور پر قادیانیوں کا مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان تمام شہریوں کے مکمل کوائف مرتب کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ قادیانیوں کا خود کو مسلمان ظاہر کرنا ریاست سے دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ سول سروس افسران کی مذہبی اعتبار سے عدم شناخت آئین پاکستان کی روح کے منافی ہے۔ ریاست کے ہر شہری کو آئین و قانون کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ اسلامیات پڑھانے کے لیے مسلمان اساتذہ کی شرط لگانا ضروری ہے۔ مذہب اسلام کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو متنبع کرتے ہوئے فاضل جج نے کہا کہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے۔ اس ضمن میں پارلیمان سے حساسیت اور بیداری کی توقع رکھنا مسلم اکثریت کا حق ہے۔ ختم نبوت پر نقب لگانے والوں کی سازشوں کے مکمل سدباب کے لیے پارلیمنٹ کو ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، خائن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عبارت کو آئین کے اعلامیے کے طور پر پڑھا جانا چاہیے۔ پارلیمان اس پر ضرور غور کریں۔ اس کے علاوہ فاضل جج نے راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ پارلیمان پر منحصر ہے کہ وہ راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ پر مزید غور و فکر کرے یا اجتناب کرے۔ واضح رہے کہ 2 اکتوبر 2017 کو انتخابی اصلاحاتی بل میں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کی مبینہ سازش سامنے آئی، جبکہ اس سے پہلے یہ معاملہ 22 ستمبر 2017 کو ایوان بالا میں بھی زیر بحث لایا گیا، مگر اس پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ بعد ازاں حکومت نے کسی بھی قسم کی تبدیلی کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت حلف نامے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن اس کے 2 روز بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت حلف نامے کو اب اپنی اصلی شکل میں بحال کر دیا گیا ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی پارلیمنٹری لیڈرز کو کہ وہ میرے چیمبر میں تشریف لائیں تاکہ ہم بیٹھ کے اس کنٹروورسی کو، یہ جو غلطی ہوئی ہے یا جو ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے یا کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے، اس کی درستی کی جائے۔ بعد ازاں ملک بھر میں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے پیچھے چھپے اصل چہروں کو بے نقاب کرنے اور اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، لیکن حکومت وقت نے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا، جس پر فیض آباد دھرنا ہوا اور وطن عزیز پاکستان کا بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ فیض آباد دھرنے میں حکومت نے ناکامی تسلیم کرتے ہوئے وزیر قانون زاہد حامد کو مستعفی کر دیا اور راجہ
ظفر الحق کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنا دی جس نے 20 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا قوم سے وعدہ کیا، لیکن وہ رپورٹ لگ بھگ 3 ماہ گزرنے کے بعد عدالت کے بار بار مطالبہ کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی، جسے عدالت نے تسلی بخش قرار دیتے ہوئے پارلیمان کو مزید غور و فکر کرنے کی تجویز دی۔ واضح رہے کہ ختم نبوت دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک ایسا مذہبی عقیدہ ہے جس پر ہر مسلمان قربان ہونے کے لیے تیار ہے، بالخصوص پاکستان کے مسلمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس قدر حساس ہیں کہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود کچھ شر پسند عناصر جو وطن عزیز پاکستان میں فسادات کی آگ لگا کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وقتاً فوقتاً ختم نبوت اور قانون توہین رسالت جیسے حساس قوانین کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں۔ ان شرپسندوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو آئین پاکستان کی 1974 سے توہین کرتے آ رہے ہیں، جو آج بھی آئین پاکستان کو محض ردی کاغذ کے برابر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی شناخت چھپا کر یہ لوگ پاکستان کے مسلمانوں کی اسلامی شناخت کو مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سرکاری اداروں میں ملازمتوں کے حقوق بھی غصب کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں قانون ختم نبوت اور قانون توہین رسالت پر ایسی قانون سازی کی جائے کہ ان پر بات کرنا سخت ترین جرم ہو، اور جو کوئی بھی ان قوانین کو نہ مانے اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کی جرت ہو اور نہ ہی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی ہمت ہو۔